غلطیوں کا خط کھولیں، نئے نامہ مسیح یسوع کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سبوں کو حاصل ہوتا رہے۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ غلطیوں کا خط ہے، 5واں باب ہے، 22 آیت۔ لکھا ہوا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہوتی ہے۔ ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ سب نے چیئرمین صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں سیکھا روح کا پھل روح القدس کے تعلق سے، لیکن میں ایک پھل پر بات کروں گا آج اور ایک رخ دوں گا کہ اس پھل میں جو ایک رخ ہے وہ میں آپ کو دوں گا اور ہم سیکھیں گے نیکی، یہ چھٹا پھل ہے جی۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی اور نیکی، چھٹی صفت نیکی، یہ روح القدس کا پھل۔ روح القدس کون ہے؟ خدا۔ تو خدا کا پھل سے مراد خدا کی ذات کی خوبیاں، خدا کی ذات کی صفات۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ الوہیت۔ الوہیت کی خوبیاں یہاں بتائی گئی ہیں۔ یہ ہے روح کا پھل۔ کس کی خوبیاں ہیں؟ الوہیت کی خوبیاں ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک پر ہم فوکس ہے اور اس پر سیکھیں گے۔ تو روح القدس کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ خدا ہے۔ تو جب وہ خدا ہے تو اس کا پھل، اس کی ذات کا پھل تو مراد اس کی ذات کی خوبیاں، اس کی ذات کی صفات، اس کے ذات کے اوصاف کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو ایک وصف ہے جی یہاں پر نیکی۔ آپ کوئی بھی یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں نیکی کا معنی کیا ہے، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے یہ تو جانیں کہ آپ نیکی کس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی نیکی کیا ہے؟ کوئی جی اچھے کام سے مراد، اچھے کام تو بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھے کام سے مراد جی انہوں نے کہا ضرورت مند کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی نیکی کا معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی مشکل وقت میں وہی مدد ہو گئی، کسی کی مدد کر دینا۔ یعنی عام طور پہ دنیا نے نیکی کو سمجھا، نیکی کا مطلب ہے غریب کی، مسکین کی، غریب کی مدد کرنا، بیوہ کے گھر میں راشن دے دینا، اسی کو ہم نے نیکی سمجھا۔ صرف لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں؟ صرف کا مطلب ہوتا ہے یہی، بس یہی سمجھا۔ اس سے آگے ہم نے سیکھا ہی نہیں نیکی کہتے کس کو، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں صرف یہ پڑھایا نیکی کا مطلب ہے غریب کی مدد کر دینا، ضرورت مند بہن بھائی کے کام آ جانا، اور کسی غریب کو دیکھ کے اس کی جو ہے مالی اعتبار سے مدد، یہی نیکی ہے۔ نہیں جی،
آج رخ دے رہا ہوں کہ نیکی، یہ جو خدا کا وصف نیکی ہے، اس کا گہرے طور پر کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سے میں نے اسی لیے ڈیفینیشن پوچھی کہ آپ کا مائنڈ میرے سامنے آیا اور میں صحیح تھا. آپ جس بھی انسان سے نیکی کی بابت پوچھیں وہ آپ کو یہی 2 ڈیفینیشن دے گا: دوسروں کی مدد کرنا، غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا، سخاوت کرنا، فلاح و بہبود کا کام کرنا. یہ نیکی کا ایک معنی ضرور ہے، لیکن اگر صرف نیکی اسی معنوں میں لی جائے تو پھر خدا کا وصف نیکی اور انسان کے نیکی فرق کیا کرو گے؟ پھر تو ایک ہی بات ہو گئی. پھر روح کا پھل الگ کیسے ہوا؟ پھر روح القدس کی جو خوبیاں ہیں وہ الگ کیسے ہوا؟ تو صرف یہاں تک محدود رکھنا نیکی کو کہ غریب مسکین کی مدد کرنا، کسی کی مشکل وقت میں کام آ جانا، یہ اس کا ادھورا معنی ہے، آدھا معنی ہے. اور اس کا جو پورا معنی ہے وہ ہے پاکیزہ کردار. کیا؟ پاکیزہ کردار رکھنا، حق کے لیے کھڑے ہونا، راستی سے چلنا. کس سے چلنا؟ راستی سے. راستی پتہ ہے نا جی، درست رویے کے ساتھ چلنا، زندگی گزارنا. چلنے سے مراد ہوتا ہے چال چلن، راستی والا چال چلن، پاکیزہ کردار، حق کے لیے. یہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ نیکی صرف ہم نے خیرات کو سمجھا، نیکی صرف ہم نے اس بات کو سمجھا کہ مدد ہے. یہ اس کا آدھا معنی آپ نے سمجھا. پورا معنی یہ ہے کہ پاکیزہ کردار، حق کے لیے کھڑے ہونا، راستی سے چلنا. اب میں اس کو تھوڑا الیبریٹ کرتا ہوں ڈیٹیل سے. آج ہم تعلیم سیکھیں گے، نیکی پہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے، میں بشارت نہیں دے رہا کہ میں بڑی پاورفل سپیچ، آہستہ آہستہ نیکی پر تعلیم دوں گا کہ نیکی کو سمجھنا ہے، یہ وصف ہے کیا. تو خدا نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو خدا نے کائنات کو بنانے کے بعد چھٹے دن کس کو بنایا؟ آدم کو. چھٹے دن اس نے انسان کو بنایا. ایسا ہی ہے؟ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب پڑھ لینا جی، 26 آیت لکھا ہوا ہے: آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں. وہاں پر خدا نے انسان کو جو ہے وہ کیا کیا؟ بنایا. اب کھولیں ذرا وائس کی کتاب، وائس کی کتاب کھولیں اور اس کا باب نمبر 7 کھولیں اور اس کی 29 آیت، ورس نمبر 29. کھول لیا جی؟ لکھا ہوا ہے: لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا. باغ عدن میں جب آدم بنا تو کیسے بنا؟ راست. پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے انسان کو کیسے بنایا؟ راست. خدا نے انسان کو کیسے بنایا؟ راست. یہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں جی. ٹھیک ہے، یعنی خدا کبھی بھی کوئی بد چیز نہیں بناتا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ خدا میں جو صفتیں ہیں، خدا میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہو نا وہ زبور گاتے ہو، تیریاں صفتاں دے. تو خدا میں جو صفتیں ہیں، صفات ہیں، اوصاف ہیں، وہ ساری آپس میں انٹرچینجبلی ہارمونائزڈ ہیں. کیا ہے؟ انٹرچینجبل.
ٹھیک ہے، یعنی خدا ایک استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری کو وہ چھوڑ دیتا ہے. ایک صفت یوز کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری صفت وہ استعمال نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا خدا نے کائنات بنائی، خدا نے انسان بنایا، تو خدا کیا ہوا صفت میں؟ بنانے والے کو کیا کہتے ہو؟ کریٹر. خدا کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ کریٹر. کہتے ہو نا خداوند تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیرا شکر. تو خداوند کی صفت ہے وہ خلق کرتا ہے. خداوند کی ایک صفت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خالق ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ بھی صفت ہارمونائزڈ ہے انٹرچینجبلی کہ وہ جہاں خالق ہے وہ پاک بھی ہے. کیا ہے؟ پاک بھی ہے. اب خدا خالق ہے تو ایک صفت یوز کر رہا ہے لیکن پاکیزگی تو نہیں چھوڑ سکتا اپنی دوسری صفت کو ڈینائی تو نہیں، تو وہ ہارمونائزڈ ہے آپس میں. یہ بچوں کو ایک جگہ بٹھا لیں، تعلیم ایسے آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. جب آپ کا مائنڈ جو ہے نا ڈائیورٹ ہوگا آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. آپ کا فوکس ہونا چاہیے کلام پر. تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ خدا کی ایک صفت ہے وہ کریٹر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پاک بھی ہے. تو اس لیے وائز میں سلیمان کیا کہتا ہے؟ خدا نے انسان کو کیا بنایا؟ راست بنا. اب خدا پاک ہے تو وہ بد چیز بنا ہی نہیں سکتا. خدا پاک ہے اس لیے وہ کائنات بھی کریٹ کرے گا تو کیسے؟ راست. وہ بد تو بنا ہی نہیں. تو انسان جب بنا تو وہ تو راست تھا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ کیوں راست تھا؟ کیونکہ خدا کوئی بھی خدا نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کرواتا ہے، نہ بد چیز بناتا ہے نہ خود بد ہے. یہ خدا کی صفت ہے. وہ کریٹ بھی کرتا ہے تو راست چیز ہے. اس نے راست بنایا انسان کو، لیکن انسان نے کیا کیا؟ بہت سی بندشیں تجویز کی. اور یہ میں اپنے آپ سے، یہ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے یہ بات پہلے باب کی 13 آیت میں، نہ خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ بدی سے آزماتا ہے. خدا کبھی بھی نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کرواتا ہے. یہ اپنے ہمیشہ یاد ہے. وہ راست ہے، وہ سچا ہے، وہ عادل ہے، وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی پاکیزگی کا بیان کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی کا بیان کیا ہے؟ وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں. پھر یوحنا کہتا ہے خط میں، اپنے پہلے خط میں، وہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. یہ اس کی پاکیزگی کا بیان. پھر خدا کی قدوسیت اور پاکیزگی کا بیان کیا ہے؟ کہ 4 جاندار اور فرشتے سب کھڑے ہو کے کہ دن اور رات اور دن بغیر آرام لیے کیا کہتے رہتے ہیں؟ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا. اس کی قدوسیت کا بیان اس کے تخت کے آگے رات دن بغیر آرام لیے فرشتے کرتے ہیں، اور 24 بزرگ اور 4 جاندار یہ کرتے رہتے ہیں. تو خدا پاک ہے، اس لیے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ خدا خالق بھی ہے. تو وہ پاک ہے اور خالق ہے، اس لیے وہ کوئی بد چیز ہے. اس لیے اس نے انسان کو کیسے بنایا؟ جی بتائیں. راست بنایا. جب راست بنایا تو انسان نے کیا گناہ، اور گناہ کیسے کیا؟ اپنی آزاد مرضی رکھتے ہوئے. انسان کو خدا نے کیا دی تھی؟ آزاد مرضی. اس آزاد مرضی کے تحت انسان نے کیا کیا؟ گناہ کیا، اور گناہ کرنے سے وہ جو راست بنایا گیا تھا اب وہ کیا ہو گیا؟ ناراست. ٹھیک ہے، وہ انسان جو راست بنایا گیا تھا وہ ہو گیا ناراست. اس میں ناراستی آ گئی. بات آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟
تو اعمال کے اعتبار سے نیکی یہ فرق ہے، ذات کے اعتبار سے نیکی یہ فرق ہے. بات انڈرسٹینڈ کر. آج میں نے آپ کو کہا تعلیم ہے، تعلیم مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور خاص طور پر ہماری تعلیم مشکل ہوگی. وہ تھوڑی سی جو ہے نا ذہن لگا، اب تو آپ کو دل لگا کر سمجھنا ہوگا. تو کیا کہہ رہا ہوں، اعمال کی نیکی فرق ہے، ذات کی نیکی فرق ہے. انسان ہے انسانیت کے سبب سے. انسان کی ذات کیا ہے؟ انسانیت. ذات کس کو کہتے ہیں؟ خوبیوں کے مجموعے. خوبیوں کے مجموعے کو، جس میں ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ذات. اور شخص کون ہوتا ہے؟ ان خوبیوں کا مالک، جو اس ذات کا مالک ہوتا ہے، ان خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، اور ان خوبیوں کو استعمال میں لا کر فعل سر انجام دیتا ہے. تو انسان کس کے سبب سے ہے؟ اپنی ذات انسانیت کے سبب سے. ٹھیک ہے. اب انسان گرا تو اس کا مطلب کہ اس کی ذات گناہ اور موت کے قبضہ میں گر گئی. موت کی بادشاہی انسان کی ذات پر تھی. موت کی بادشاہی انسان کی ذات انسانیت پر تھی. گناہ کا قبضہ انسان کی ذات انسانیت پر تھا. اس لیے انسان اپنے جتنے بھی نیک اعمال کر لے وہ راست اور نیک نہیں گنا جا سکتا. بات سمجھ آئی؟ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا اعمال کی نیکی فرق، ذات کی نیکی فرق. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے وہ نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات وہ کس کے قبضہ میں ہے؟ گناہ کے. اس کی ذات کس کے قبضہ میں ہے؟ موت کے. اس کی ذات کس کے قبضہ میں ہے؟ ناراستی کے. اس کی ذات کس کے قبضہ میں ہے؟ ابلیس کے، بدروحوں کے. اس لیے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، بیواؤں کی مدد کرے، وہ غریبوں کو کھانا کھلائے، وہ فلاح و بہبود کے کام کرے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نیکی نہیں گنے جاتے. یہ میں نہیں کہہ رہا جی، میں نے اس دن بھی کلاس میں پڑھتے ہوئے سکھایا تھا. ایک چیز ہوتی ہے نقطہ اعتبار. کیا ہے؟ نقطہ اعتبار. نقطہ اعتبار. انسان نیکیاں کر کے انسان اپنی ذات میں نیک نہیں. اس لیے اعمال کے اعتبار سے وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے وہ انسان کی نظر میں تو نیک ہو سکتا ہے لیکن خدا کے اعتبار سے وہ نیک نہیں. نقطہ اعتبار سے. اور یہ میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا. یہ کھولے یسایہ نبی کا صحیفہ، یہ تو وہاں پر یسایہ نبی کہہ رہا ہے، خدا خود کلام کر کے کہہ رہا ہے جی. یسایہ باب نمبر 64، ٹھیک ہے جی، باب نمبر 64 یعنی 64 چیپٹر ورس نمبر 6 لکھا. اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں تمام کیسی؟ ناپاک لباس کی مانند. خدا کہہ رہا ہے میرے اعتبار سے تمہاری ساری نیکیاں ناپاک لباس کی مانند ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاؤ. پھر میں اپنے آپ سے تو کوئی بات نہیں کر رہا. مرکز کی انجیل کا 10واں باب کھولے. ہمارے آقا
हमारे मुनज्जी, हमारे नजात दहिंदा का फरमान क्या था? उसने भी यही कहा। 10वां बाब खोले मरकज की अंजील का 17वीं आयत और 18वीं आयत पढ़ रहा हूँ। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था, यीशु जा रहा था, तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। ये तो यीशु कह रहा, कोई नेक ही नहीं। क्या यीशु नहीं देख रहा था लोग गरीबों को खाना खिला रहे, मस्कीनों की मदद कर रहे? मसीह ने तो अपना फरमान जारी कर दिया इंसान के लिए, कोई नेक नहीं। अच्छा, कई बुद्धू बेवकूफियां ये भी कहते हैं ये यीशु कह रहा मैं नेक नहीं। कहां लिखा मैं नेक नहीं? यीशु ने तो उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? सवाल किया है। जब भी क्यों आए किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, क्या है? क्यों। लफ्ज क्यों आए तो इसका मतलब ना नहीं होता, इसका मतलब वजह पूछना होता है। आप कोई लेट आए, मैं उससे क्या पूछूंगा? आप लेट क्यों आए? तो ये मैं कह रहा हूं तू लेट नहीं आया, या ये कह रहा हूं वजह क्या थी लेट आ? तो यीशु यहाँ ये नहीं कह रहा मैं नेक नहीं, यीशु ये कह रहा तू मुझे नेक किस सबब से कहता है? वजह बता, क्यों नेक कहता है? नेक तो कोई भी नहीं है, एक ही है, एक ही जात है जो नेक है, वो है खुदा की जात। अलूहियत की नेकी, अलूहियत की जात नेकी की सिफत है। नेकी तो है ही अलूहियत से, इंसानियत तो नेकी में है ही नहीं, शुमार ही नहीं होती खुदा के एतबार से। तो तू मुझे नेक क्यों कहता है? वजह बता, सबब बता। बात आपको अंडरस्टैंड हुई? जी जी। यहाँ यीशु ने ये नहीं कहा मैं नेक नहीं, यहाँ यीशु ने क्या कहा है? तू मुझे नेक क्यों कहता है, यानी नेक कहने की वजह। क्या तू मुझे खुदा मानता है? क्योंकि नेक तो है ही एक खुदा, तो फिर यीशु को खुदा मान। ठीक है, वो ये उसको बता रहा है। तो यहाँ इंसान के लिए यीशु ने क्या फैसला दिया? कोई नेक नहीं। इंसान का फैसला यीशु ने दिया, कोई। अब ये तो मेरे मसीह के फरमान है, मेरे मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज है, मैं इनको तो गलत नहीं कह सकता। यीशु कह रहा कोई नेक नहीं। अब क्या यीशु के इर्द गिर्द नेक अमाल कोई नहीं करता था? कर रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु कह रहा है कोई नेक नहीं। किस एतबार से? जात के एतबार से, अमाल के एतबार से नहीं, जात के एतबार से। जात नेक नहीं है, जात के एतबार से बात हो रही है। बात समझ आ रही है जी जी। किस एतबार से बात हो रही है? जात की। यानी इंसान अपनी जात, इंसानियत में खुदा के एतबार से नेक नहीं है। यस। चाहे अमाल में जितनी भी नेकियां कर। बात आप समझ रहे हैं? जी जी। ठीक है, वो नेक नहीं हो सकता चाहे वो जितनी भी नेक है, क्योंकि उसकी जात नेक नहीं है खुदा की नजर में, खुदा के एतबार से। ठीक है जी। आप देखो जितने भी मजहबों की किताबें उठा के देख लो, सब मजहबों, कोई भी मजहब मुझे किसी भी किताब कोई लिखा हो झूठ बोला करो, किसी मजहब की किताब में नहीं लिखा, किसी मजहब की किताब में नहीं लिखा कारोबार जो है वो 2 नंबरी करो, किसी मजहब की किताब में नहीं लिखा सच ना बोलो। हर मजहब की किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा सच बोलो, झूठ ना बोलो, सच्चाई से काम करो, अपने कारोबार में 2 नंबरी, सब जगह यही लिखा होगा। लेकिन मामला हल फिर भी नहीं होता। मसला क्या? सब जगह यही लिखा होगा खुदा के हुक्म मानो, नेकियां करो, गरीब को खाना खिलाओ, फलाओ बहबूद के काम करो तो तुम नेक हो, झूठ ना बोलो। लेकिन खुदा कहता है, यीशु कहता है कोई नेक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी बाकी मजहब हैं वो सारे के सारे पुरानी इंसानियत को ही संवारते हैं, पुरानी इंसानियत को ही संवारते हैं।
अमाल बताते हैं, ये कर लो तो संवर जाओगे। ये वो संवार रहे हैं पुरानी को ही। मेरी बात जरा समझना, वो पुराने ही सॉफ्टवेयर को, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, पुराना ही सॉफ्टवेयर है, उसको क्या कर रहे हैं, अपडेट करो। अपडेट आता है ना, अपडेट का ऑप्शन, अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट, वो पुराना ही सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट करते हैं। मसीहत दीन वाहिद दुनिया का दीन है जो कहता है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना बल्कि सॉफ्टवेयर बदलना है। खोले रोमियो 6:6, क्या लिखा? अब जितने भी सारे मज़ाहिब हैं वो सब पुरानी इंसानियत को संवारते हैं और कहते हैं पुरानी इंसानियत में नेकी करो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, ये करो, मस्कीन को ये कर दो, ये कर, बेवा के साथ ये कर दो, वो सब पुरानी में ही कर रहे हैं। लेकिन मसीहत वाहिद वो दीन है जी। 6:6 क्या लिखा? रोमियो 6:6 चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। मसीह बाकी जितने मजहब हैं वो पुरानी जात में ही नेकियां सिखाते हैं। मसीहत वाहिद वो दीन है जो कहता है पहले पुरानी को मारो सलीब पर, नई पहनो, फिर नेकी करो। बात अंडरस्टैंड की? क्योंकि पुरानी जब तक पहन कर रखोगे खुदा के एतबार से नेक हो ही नहीं। खुदा आपकी नेकी कंसिडर ही करेगा जब आप नई इंसानियत में पहन लोगे। ठीक है? पुरानी इंसानियत में जितने भी नेक काम क्यों ना किए गए वो खुदा की नजर में गंदे लिबास की मानी है, पीछे पड़ा ये सारा। वो नेकियां कंसिडर, खुदा के लिए जो नेकी कंसिडर होगी, मसीहत वाहिद दीन है जो पुरानी को संवारता नहीं है, पुरानी इंसानियत को सलीब पर मारता है। मारो, नई दो, नई लो, नई में नेकी करो। ठीक है? क्योंकि नई इंसानियत किस जात में शरीक हो गई जी? पढ़ा है, सीखा है? नहीं। नई इंसानियत किस जात में शरीक है जी? उलूहियत, ज़ाते इलाही। पतरस के खत में लिखा और तुम ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। यीशु मसीह ने सलीब पर पुरानी को मारा, नई इंसानियत दी और नई इंसानियत है उलूहियत के मुताबिक, अलूहियत में शरीक। इसलिए अब जो भी ईमानदार नेकी करता है वो किस वस्फ के साथ करता है? खुदा की खूबी, रूह का फल नेकी रखकर नेकी करता है। बाकी जितने भी लोग नेकी करते हैं वो सब इंसानी जात के एतबार से, और इंसानी जात गुलामी में थी। यहाँ बात गुलामी की हो रही है। यही तो यीशु मसीह की बहस थी। हैं जी? खोले और यूहन्ना का 8वां बाब। यही तो यीशु मसीह की बहस थी। 8वां बाब खोले यूहन्ना की इंजील का, पढ़ रहा हूं जी 31 आयत से। यूहन्ना 8:31। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है हम तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो। बात समझ आई? अब यहूदियों को मसीह ने कहा तुम हो गुलाम,
تم نیک نہیں ہو، تم غلامی میں ہو، غلامی کے جوئے میں ہو۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو اپنی آزادی کا سرٹیفکیٹ لے کر گھومتے ہیں کہ ہماری نسل ابراہیم کی نسل ہے، اس لیے ہم کیسے غلامی میں ہوئے؟ یسوع مسیح نے کہا گناہ صرف عمل تک محدود نہیں بلکہ ذات تک ہے۔ تمہاری ذات گناہ کے قبضے میں ہے، تم جو ذات رکھتے ہو وہ گناہ میں ہے، وہ تاریکی میں ہے، وہ موت کے قبضے میں ہے، اس لیے تم گناہ کے غلام ہو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ پھر کیا کہا؟ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ کیا لکھا؟ بیٹا۔ کیا لکھا؟ بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ یہاں یسوع نے کوئی اور ٹائٹل نہیں استعمال کیا۔ لوگوں کو یوحنا کی انجیل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں کیوں نہیں یسوع نے کہا ابن آدم تمہیں، کہا بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ تو تم بیٹا جب بھی بولا یسوع نے، اس کا مطلب جب بھی بیٹا لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے خدا کی، یسوع کی الوہیت کو گنو گے۔ بیٹے میں صرف الوہیت گنی جاتی ہے۔ بیٹے میں صرف کیا گنی جاتی ہے؟ الوہیت گنی جاتی ہے۔ خدا کا بیٹا جو خدا ہے یعنی الوہیت گنو گے۔ جب بولو گے مسیح تو پھر بولو گے خدا کا بیٹا جو کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ مسیح میں دو ذاتیں گنو گے۔ جب بولا جائے بیٹا تو اس کی ایک ذات گنو گے، وہ ہے الوہیت۔ یہ سکھاتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا معنی ہے اس کا، بیٹا کیوں بولا؟ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد، یعنی جو آزادی، بیٹا کون ہے؟ خدا کا بیٹا جو خدا ہے۔ بیٹا کون ہے؟ خدا، اس کی الوہیت گنو گے، یعنی مسیح کا مطلب کہ خدا جو آزاد کرتا ہے وہ صرف عمل نہیں سنوارتا بلکہ وہ جو جڑ ہے وہ ذات بدل دیتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے آزاد، ذات بدلنے سے آزادی ہے، شخص سنوارنے سے آزادی نہیں ہے۔ حقیقی آزادی ذات بدلنے سے۔ اس لیے مسیح نے کہا بیٹا تمہیں آزاد، یہ نہیں کہا ابن آدم، یہ نہیں کہا کوئی اور ٹائٹل اپنے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا بیٹا۔ بیٹا مطلب خدا، الوہیت کی وجہ سے۔ اور مسیح جب بولو گے تو کیا گنو گے؟ وہ خدا کا بیٹا جو کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ بات سمجھ آئی جی؟ اور مسیح کب سے گنو گے یہ پتہ ہے؟ مسیح کب سے گنا جاتا ہے؟ مسیح گنا جاتا ہے جب وہ مقدسہ مریم کے بطن میں مجسم ہوا روح القدس کی قدرت سے، تب سے مسیح گنو گے۔ اس سے پہلے سے وہ کیا؟ بیٹا گنو گے۔ ٹھیک ہے؟ جب وہ انسان بنا تب سے مسیح گنو گے، جب تک وہ انسان نہیں بنا تھا تو تب تک کیا گنو گے؟ بیٹا۔ اس لیے لکھا بیٹا، اگر بیٹا تو بیٹا یعنی خدا تمہیں آزاد۔ فرق یہ سمجھنا، بات آپ نے یہاں تک انڈرسٹینڈ کی؟ تو اس لیے پوائنٹ کیا ہے کہ انسان اپنی ذات میں خدا کے اعتبار سے نیک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی ذات، انسانیت آزاد نہیں ہوگی تب تک وہ نیک نہیں ہے۔ اس لیے ہوا اب کیا؟ یسوع مسیح کلمہ مجسم ہوا، وہ آیا، اس نے صلیب پر کفارہ دیا، پرانی انسانیت کو مارا اور نئی انسانیت مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں عطا کی، اور اس نئی انسانیت میں ایک مددگار دیا، اس کا نام ہے پاک روح، اور اس کا پھل ہے نیکی۔ یہ ہے پھل۔ اب نیکی پھل جو ہے، اب جو خدا سے پیدا ہوا، خدا کا فرزند، اس کی نیکی جو ہے وہ ہے الوہیت کی صفت، الوہیت کی خوبی نیکی۔ بات سمجھ آئی؟
اب کئی لوگ یہاں یہ بھی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا نیکی کا مطلب، روح کا پھل نیکی کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ کردار، راستی سے چلنا، حق کے لیے کھڑے ہونا. کئی لوگوں نے کیا سوچ بنائی جی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کئی لوگوں نے کیا سوچ بنائی، لکھا ہوا ہے لوکا کی انجیل میں ناراستی کی دولت. جی یاد ہے کسی کو حوالہ؟ لوکا 16 باب میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. اور ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. اب لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے سمجھا ناراستی کی دولت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جیسے بھی کمانا ہے کماؤ. ناراستی سے انہوں نے یہ مراد لیا. او بھائی ناراستی سے مراد یہ نہیں ہے. کیا لکھا پیدائش کی کتاب میں؟ اور آدم نے گناہ کیا اور یہ خدا نے کیا کہا؟ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. جی اس لیے جتنی بھی دولت زمین کی ہے اس کو کیا کنسیڈر کیا گیا؟ ناراستی کی دولت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کمانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ناجائز طریقوں سے کمانا ہے. اس کا مطلب ہے زمین کی دولت، ناراستی کی دولت. لوگوں نے یہ سمجھا. اب لوگوں نے کہا ہو کمانے کا طریقہ جو بھی ہو نیکیاں کرو. بھلے جیسے بھی کما رہے ہو کماؤ، لیکن بیواؤں کے گھر پہ راشن بھرو، مسکینوں کی مدد کرو. کمانے کا تھوڑی، یہ نیکی ہے ہی نہیں. روح کا پھل نیکی، یہ نیکی پھر تو دنیا والے انسان کی نیکی میں اور روح کا خدا کے فرزند کی نیکی میں فرق کیا رہا؟ پھر روح القدس کا پھل نیکی میں اور انسان کی خوبی نیکی میں فرق کیا رہا؟ ٹھیک ہے. اب انسان کی کیا سوچ ہے؟ وہ کہتا ہے کمائی جیسے بھی آئے نیکی کر لو اس سے. بائبل کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے، آؤ کھولو ذرا، پہلے تو کھولیں امثال کی کتاب، اس کا 10واں باب، پھر دیکھتے ہیں افسیوں کا خط. دونوں میں سے آپ کو بتاؤں. جی امثال کی کتاب اس کا 10واں باب 2 آیت میں لکھا ہے، شرارت کے خزانے اب سے. کس کے خزانے؟ شرارت سے آئی ہوئی دولت اب سے. بائبل تو یہ کہہ رہی ہے جتنے بھی خزانے تو جمع کر لے، جتنی بھی دولت تو اکٹھی کر لے، اور اس سے جتنے بھی مسکینوں کے ساتھ تو نیکی کر لے، شرارت کے خزانے بائبل کے مطابق اب سے بیکار ہے، فضول ہے، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے خدا کے. اب کھولے افسیوں کا خط 4 باب. جی افسیوں کا خط 4 باب کھولے اور اس کی آیت ہے 28. جی لکھا ہوا ہے، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے. پہلے یہاں تک بات کرتا ہوں. اچھا اب یہاں لوگوں نے کیا سمجھا؟ چوری کرنے والے کا مطلب ہے جو گھروں میں رات میں ڈاکہ ڈالتا ہے، جو موبائل چھینتا ہے، جو ہے وہ روڈ پہ جو ہے آپ کی قیمتی اشیاء چھین لیتا ہے، جو ہے وہ جو ہے گاڑی کے سائیڈ مرر توڑ دیتا ہے. چور وہ ہے؟ نہیں بھائی، صرف چور وہ نہیں ہے. چور وہ ہے جو کسی کا ناحق کھاتا ہے، جو ناجائز کرتا ہے، وہ بھی چور ہے. جو کرپشن سے کماتا ہے وہ بھی چور ہے. سارے چور ہیں. جی کیا لکھا؟ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ، نیکی. یہاں پر اچھے پیشے کے لیے جو ہے نا لفظ وہ ہے نیک پیشہ. نیکی اب کنسیڈر ہوگی. کو یہ ہے نیکی، نیک پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. یہ ہے مسیحیت دین کی نیکی، یہ ہے روح کا پھل نیکی، کہ تیری کمائی صاف ہو اور اس صاف کمائی کے ساتھ تو دوسرے کی مدد کرے، مسکین کی مدد کرے، بیوہ کی مدد کرے، غریب کی مدد کرے. یہ ہے نیکی.
یہ خدا کے نزدیک کاؤنٹ ہے۔ ہم نے سوچا کمائی جاؤ جیسے بھی کمانا ہے، ناجائز نہ حق جو بھی نفع آ رہا ہے جیب میں ڈالی جاؤ، اس سے 4 بیووں کو دے دیں گے، شاید سمجھیں گے بخشش ہو گئی۔ یہ کون سی بخشش؟ مجھے کوئی بھی دکھا دے مسیحیت دین میں یہ بخشش کا طریقہ، کہیں بھی نہیں ہے۔ مسیحیت دین کی نیکی ہے یہ کہ نیک پیشے کے ساتھ، نیک پیسے کے ساتھ تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ خدا بڑا لنگر تو نے کتنے 100 لوگوں کو تو لنگر کھلاتا ہے، خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ خدا کو اس سے فرق پڑتا ہے تو اچھی کمائی کے ساتھ، نیک کردار کے ساتھ کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے، یہ تیری نیکی کنسیڈر۔ یہ ہے بائبل کے مطابق نیکی، یہ ہے مسیحیت دین کی نیکی۔ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ میں نے یہ لوگوں کو میسج سنایا، وہ لوگ میرے سے جو ہے وہاں چڑھ کے جو ہے وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہائے ہائے ہے میسج، وہ چڑھ کے چلے گئے۔ کیا ہے کیڑا پادری صاحب نے میسج دے چڑھیا، وہ چڑھ کے ہی چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، کمائی جیسی بھی ہو بس نیکیاں کرنی ہے۔ کہاں ہے مسیحیت دین میں یہ تو نیکی کنسیڈر ہی نہیں ہوتی خدا کی اعتبار سے، خدا کی نظر میں۔ نیک پیشہ اختیار کر کے پھر محتاج کو دے، وہ ہے نیکی۔ تیرا پیشہ ہے 2 نمبری سے پیسہ کمایا اور تو نے سب جو ہے کما کے بڑا جو ہے وہ مسکینوں کو کھانے کھلا دیا، لنگر کھول دیا، اور تو نے کہا میں بڑا جی وہ بن گیا، بڑا نیک بندہ ہو گیا۔ نو، بائبل کے مطابق نو۔ بات سمجھ آئی جی؟ بھائی الوہیت کی نیکی، صفت نیکی، روح کا پھل نیکی اور انسانوں کی نیکی میں کیا فرق نہیں کرو گے پھر؟ آپ باقی جتنے بھی مذہبوں کے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو کہیں گے وہ کیسے بھی پیسہ آ رہا ہے کرپشن سے، 2 نمبری سے، جیسے بھی کسی کا ناجائز کھا کے، ناحق کھا کے، اور جیسے بھی سیٹنگ سوٹ، وہ ان کو کاروباروں والوں نے جی سیٹنگ نام دے دیا، وہ جو بھی سیٹنگ سوٹنگ کر کے ہم نے کہا وہ خیر ہے، اس سے ہم 4 بیووں کو کھانا بھی تو کھلا دیتے ہر مہینے ان کے گھر۔ یہ کون سی نیکی کنسیڈر ہوئی بائبل کے مطابق؟ نیک پیشہ اختیار کر اور پھر محتاج کو دے، یہ ہے تیری نیکی۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے 50 بیواؤں کو راشن دیا، خدا یہ دیکھتا ہے تو نے نیک کردار کے ساتھ، نیک پیشے کے ساتھ کسی ایک بیوہ کی بھی مدد کر دی، وہ تیرے لیے نیکی۔ یہ ہے مسیحیت دین، یہ ہے روح کا پھل۔ ہم نے یہ سمجھا نیکی کا مطلب، ہم نے صرف یہ سمجھا اور جو بھی آ رہا ہے جیسے بھی آ رہا ہے نیکی کرنی، نہیں۔ نیکی کا مطلب ہے پاکیزہ کردار کے ساتھ محتاج کی مدد کرنا، اچھے اور نیک پیشہ کے ساتھ۔ نیکی اس کو کہتے ہیں، روح کا پھل۔ جی بات انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ نیکی کیا ہے؟ پاکیزہ کردار کے ساتھ، نیک پیشے کے ساتھ کسی محتاج کی مدد کرنا، یہ ہے روح کا پھل نیکی، یہ ہے مسیحیت دین کی نیکی، یہ ہے خدا کے بچے کی نیکی، یہ ہے خدا کے فرزند کی نیکی۔ تو ہم عمل دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم عمل دیکھتے ہیں، کتنے بڑے لوگوں کو یہ جو ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ خدا کوانٹٹی نہیں، خدا یہ دیکھتا ہے اس کی نیت اور اس کا کردار کتنا صاف ہے، پاکیزہ کرتا، اس کا پیشہ کتنا صاف ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یہ پیغام دے کر میں نے کیا دیکھا، میں نے ایکسپیرینس کیا کیا، لوگ مجھ سے ناراض ہیں ان میسیجوں کے بابت۔
وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، وہ نیکی تو نیکی ہے، جیسے بھی کما کے کرو۔ ہم کہتے ہیں وہ نیکی ہے ہی نہیں کہ جیسے بھی کما کے کرو، نیکی تو یہ ہے پہلے چوری چھوڑو۔ او بھائی چوری صرف یہ تھوڑی ہے کہ جو ڈاکے مارتا ہے وہ چور ہے، چور تو وہ بھی ہے جو کسی سیٹ پر بیٹھ کے ناجائز نفع کما رہا ہے، سو چور تو وہ بھی ہے جو ہے وہ کسی کا غریب کا حق کھا رہا ہے۔ وہ چیئرمین صاحب آج کل ویج کیا چل رہی ہے؟ 40,000 عام بیچارے سویپر کی ویج کیا ہے؟ 40,000۔ ایسی ایسے لوگوں کی کمپنیاں ہم نے دیکھی ہیں جو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں یہ میسج سن کے، وہ لوگوں کو 15,000 میں رگڑ رہے ہیں، تو باقی سارا جو اس سے نیکی کر دی تو وہ کون سی نیکی ہے؟ دکھاؤ بائبل کے مطابق وہ نیکی ہے۔ ناجائز کھا کے نیکی کر رہے ہیں، کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ بائبل کے مطابق تو وہ نیکی ہی نہیں۔ بائبل تو کہتے ہیں پہلے چوری چھوڑو، پہلے ناجائز نفع چھوڑو، پہلے یہ سارے کام چھوڑو، اپنے کاروبار کو راستی سے کرو، پھر محتاج کی مدد کرنا۔ یہی پڑھا ہے نا جی، کوئی غلط بات تو نہیں میں نے پڑھا دی آپ کو، یہی پڑھا ہے۔ پولس رسول کہہ رہا ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے۔ وہ جو بھی کرتا ہے کاروبار میں لوگوں کا حق کھاتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ نہ کرے، جو ویج ہے وہ دے اس کو۔ لکھی ہے جب گورنمنٹ کہتی ہے 40 دو اپنی کمپنی کے سویپر کو، تو کیوں 15-20 ہزار میں ٹرکا کے باقی جیب میں؟ جب گورنمنٹ آپ کی ٹینڈر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 40 بندے چلانے، آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں، اس میں سے 10 شارٹ کر کے وہ جیب آدھے 5 کے اس کی جیب میں ڈال دوں گا، آدھے میں ڈال دوں گا، کوئی نہیں، اس میں سے 2 بیوہ کی مدد کر دوں گا، میں نیک حاجی بن گیا۔ کہاں لکھا؟ بائبل کی نیکی دکھاؤ، یہ ہے، یہ کہاں ہے نیکی؟ یہ تو ہے ہی نہیں نیکی بائبل کی۔ بائبل کی نیکی تو ہے یہ کہ تیرا نیک پیشہ ہو اور اس پیشے سے تو محتاج کی مدد کر، پھر تیری نیکی خدا کے اعتبار سے کنسیڈر ہوگی۔ بات آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہے۔ ارے آپ کی کمائی اگر 40,000 بھی ہے نا، نو پرابلم، آپ ساری ضرورتیں اپنی پوری کرنے کے بعد اس 40,000 میں سے صرف 2,000 بھی نکال سکتے ہیں نا، کسی بیوہ، کسی غریب، کسی مسکین، خیرات کے کسی بھی کام کے لیے، آپ کے وہ 2,000 ان ناجائز کمانے والوں کے 2 لاکھ کی نیکیاں کرنے سے بہتر ہیں خدا کے نظر میں، خدا کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، بہت عمدہ۔ خدا آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری حوالہ کھولیں، عبرانیوں کا خط کھولیں، پولس کیا کہتا ہے جی؟ 13 باب۔ یہ ٹاپک بڑے ڈیٹیلڈ ہیں، میں اس میں بس شارٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہم دعا بھی کریں کہ ہم میں روح کا پھل نیکی پیدا ہو جی۔ 13 باب 5 آیت کیا لکھا ہے؟ زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا، خدا نے فرمایا، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ ارے ناجائز حرام کمانے والے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے خدا کے بڑے بھائی فرزند بن گئے، وہ پولس تو کہتا ہے تمہیں خدا پر توکل ہی نہیں ہے۔ ناجائز کمانے والا کیا کرتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہوئے گا۔ ارے جس کا توکل یہ ہے خدا کبھی مجھ سے دستبردار نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ ہے، ارے میری نیک پیشے میں بھی وہ ایسی برکت ڈال دے گا کہ جو لوگوں کے ناجائز کروڑوں ہیں وہ اس میں بھی برکت ہے۔ میرے نیک پیشے میں اتنی برکت ہو، میری نیک کمائی میں اس قدر برکت ہو لوگوں کے اندر۔ یہ بائبل ہی کہہ رہے، اسی پر قناعت کرو۔ ہماری قناعت ہے ہی نہیں، اسی کیمرہ آنکھیں کیمرہ ہیں، ان کو ادھر ادھر
پھراتے ہیں کتنے کوئی موقع ملے ہے تو پھر اسی پتہ کی کہنے اور پاکستان چھپائی کاروبار ہوندے ہی ہیں جنہیں واہ بھائی فرزند پاکستان میں ہو خدا کا یا ہندوستان میں ہو فرزند ہے اس نے اس کو پورا کرنا ہے اس نے پاکستان کے ماحول کو پورا نہیں کرنا اس نے اس کو پورا کرنا چاہے جہاں بھی ہو ٹھیک ہے خدا کے بچے چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے جاپان میں ہو وہ خدا کے بچے انہوں نے بائبل پوری کرنی ان کا کام ہے اس کو پورا کرنا آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو نیکی کہاں کنسیڈر ہوتی ہے خدا کس نیکی کو مانتا ہے جو اچھے کردار کے ساتھ نیک پیشے کے ساتھ محتاج کی مدد کی جائے وہ نیکی ہے روح کا پھل ٹھیک ہے جی وہ نیکی ہے جی آپ رپیٹ کریں نیکی کیا ہے روح کا پھل نیکی کیا ہے نہیں پہلا سٹیپ سب سے پہلا کام آپ نے اپنے اوپر کرنا ہوتا ہے میں ہمیشہ سکھاتا ہوں پہلے خود نیک بنو پھر نیکی کرنا میں اپنے ساتھ تو نیک ہوئے نہیں دوسرے کے ساتھ کیا نیکی کرو گے پہلے خود تو نیک بنو تو اس لیے کیا سکھا رہا ہوں اصول کیا پہلے پاکیزہ کردار اس کے بعد پاکیزہ پیشہ نیک پیشہ اور تیسرے نمبر پر محتاج کی یہ ہے طریقہ روح کا پھل نیکی ابھی تو میں نے یہ سکھایا ہی نہیں اگر روح کا پھل سکھاؤں محبت روح کا پھل سکھاؤں اطمینان روح کا پھل سکھاؤں یہ کلاس میں انہوں نے مجھ سے پڑھا سیمنری کی تو ان سے پوچھیں جب ڈاکٹرائن آف ہولی اسپرٹ میں پڑھا رہا تھا تو کیسا ٹائم لگا تھا ایک پھل پہ ہم لوگ جو ہے وہ 2-3 سیشن کلاسیں ہماری نکل جاتی ہیں یہ تو اتنے وسیع ہے اتنی ڈیٹیل ہے اس میں اب جی لاسٹ بات آپ کو میں کیا بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیحت دین میں نیکی آپ مجھے رپیٹ کر دیں تو میرے دل کو بھی سکون آ جائے گا کہ جو میں نے اتنی دیر جو ہے نا سر کھپایا اور گلا جو ہے وہ پھاڑ کے سپیچ دی ہے مطلب کوئی بیٹھ گئی ہے بات جی بتائیں پہلا سٹیپ کیا ہے پاکیزہ کردار دوسرا نیک پیشہ تیسرا یس یہ کون سی نیکی ہے خدا کے بچوں کی نیکی خدا کے وصف نیکی روح کا پھل نیکی یہ ہے نیکی ٹھیک ہے ایسا نیکی نو بھی پتہ نہیں کیڑی ہے الٹے سیدھے کاموں سے نیکیاں کرا کے ہم نے مسیح نے بشریت میں نیکی کی ہے بتاؤ کی بھوکوں کو کھانا کھلایا 5,000 کی بھیڑ تھی کھانا کھلاتا تھا اچھا وہ لکھا 5,000 مرد اس کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں ایک دستور ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی کا نام لکھا جاتا تھا تو مرد کنسیڈر ہوتا تھا اس لیے 5,000 مرد یہ مطلب نہیں کہ وہاں اس کے بچے اور عورتیں نہیں تھی 5,000 مرد کا مطلب ہے کہ یہودی دستور کے مطابق مرد کاؤنٹنگ میں آتے تھے عورتیں اور بچوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا اس لیے 5,000 مرد لکھا ہے وہاں تو ان کی بیویاں بھی تھی ان کے بچے بھی تھے ٹھیک ہے جی تو 5,000 فیملیز کہہ لو تو اس کا مطلب کہ 15,000 ہو گئے افراد کے شخص کے اعتبار سے 15-20,000 کی بھیڑ ہو گئی ٹھیک ہے تو پوائنٹ کیا دے رہا ہوں یسوع مسیح نے کیا بشریت میں نیکی نہیں کی بھوکوں کو کھانا کھلایا غریب محتاجوں کی مدد کی بیواؤں کی مدد کی مسکینوں کی مدد کی تو مسیح کا کردار اور پیشہ ناپاک تھا مسیح کا کردار بھی پاک مسیح کا پیشہ بھی پاک ٹھیک ہے
اس نے پاک کردار کے ساتھ، پاک پیشے کے ساتھ، نیک پیشے کے ساتھ محتاجوں کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگے، دعا کر